28 مئی پاکستانی قوم کے خوابوں کی تعبیر کا دن، جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دشمن وطن کے سامنے سپر پاور بنا دیا۔ کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ محفوظ ہے؟ 28 مئی کے واقعات پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر محنت، لگن اور ایمانداری سے کام لیا جائے تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ 44 سال قبل انتہائی نامساعد حالات میں پاکستانی سائنسدانوں نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا۔ السلام علیکم، سٹوری آف پاکستان کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن وہ تھا جب بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے مقام پر کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب ایک صحیح فیصلہ اس کی تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی وقت پاکستان کی تاریخ میں آج سے 25 سال پہلے یعنی 28 مئی 1998 کو آیا، جب ایک صحیح اور بروقت فیصلے نے ایک ایسا معجزہ کر کے دکھایا کہ دنیا حیران و ششدر رہ گئی۔ 28 مئی 1998 کا دن کون بھول سکتا ہے؟ یہ وہی تاریخی دن ہے جب پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی ممالک کی پہلی ایٹمی طاقت کے طور پر سامنے آیا۔ تب سے اس دن کو ہم یوم تکبیر کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ ناقابل فراموش وقت تھا جب ہر طرف سے پاکستان خطروں میں گھرا ہوا تھا، مگر پاکستان کی اس وقت سول اور ملٹری قیادت نے مشکل وقت میں اہم فیصلہ کر کے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا میں یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان کوئی ترنوالا نہیں جسے کوئی بھی نگل سکتا ہے۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہمیں اپنا دفاع بھرپور طریقے سے کرنا آتا ہے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے ہوئے 25 برس ہو چکے ہیں۔ اس دوران ہمیں ہر طرح سے دنیا میں ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ہر بار ہماری آرمی نے مؤثر جواب دے کر دشمن کو خاموش کروا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 بڑے معجزے ہوئے ہیں۔ پہلا معجزہ قیام پاکستان کا ہے کہ کس طرح ایک منتشر قوم جو مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی تھی اور ہندو اور انگریزوں کی متحدہ مخالفانہ قوت کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور دوسرا معجزہ آج سے 25 سال پہلے 1998 میں ہوا، جب ایسی قوم جس میں نہ کوئی تعلیم عام تھی اور نہ ہی ٹیکنالوجی میسر تھی، وہ ایٹمی قوت بننے میں کامیاب ہو گئی۔ اور آج سے ٹھیک 25 سال پہلے 28 مئی 1998 کو جمعرات کے دن 3:15 پر چاغی کے مقام پر واقع کوہ کمران میں کھدی ہوئی 1 کلومیٹر لمبی زگ زیگ سرنگ میں ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا اور دفاع وطن کو بیرونی جارحیت سے مکمل محفوظ بنا دیا، جس کا کریڈٹ قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو، میاں محمد نواز شریف اور اس وقت کے وزیر خزانہ سرتاج عزیز کو جاتا ہے، جن کی بدولت آج ہم سر اٹھا کر جی سکتے ہیں۔ یہ سیاسی قیادت پوری پاکستانی قوم اور بہادر افواج کی ہی طاقت تھی، جس نے ہر طرح کے دباؤ کا ڈٹ کر سامنا کیا اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مقروض اسلامی ملک کو بھی ایٹمی قوت بنا دیا، مگر اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ہر سال 28 مئی کو چاغی میں کیا گئے ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ملک بھر میں یوم تکبیر منایا جاتا ہے اور تقریبات، جلسے اور جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے یہ ایٹمی دھماکے اس وقت کیے جب اٹل بہاری واجپئی نے اپنی انتخابی مہم میں برملا اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ برسر اقتدار آنے کے بعد اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے
ہر حربہ اختیار کریں گے اور اگر ایٹم بم گرانے پڑے تو بھی گریز نہیں کریں گے۔ واجپئی نے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنے جارحانہ عزائم کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا اور 11 مئی 1998 کو 3 اور 13 مئی کو مزید 2 دھماکے کر کے پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ بھارت اپنے جارحانہ عزائم کو کسی بھی وقت عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اٹل بہاری واجپئی کی یہ جارحیت پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ پوری قوم کی یہ تمنا تھی کہ بھارتی جارحیت کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے۔ چنانچہ پاکستانی سائنسدانوں نے عسکری اور سیاسی قیادت کے فیصلے پر چاغی کے مقام پر 28 مئی 1998 کو 5 اور 30 مئی کو کھاران میں ایک وسیع صحرائی وادی میں چھٹا ایٹمی دھماکہ کر کے بھارت کی جارحیت کا بھرپور انداز میں جواب دیا۔ عرصہ دراز سے ناقدین کہتے چلے آ رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ملک پاکستان جو آج بدترین بحرانوں سے دوچار ہے، جہاں ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے اور جہاں صحت و تعلیم کی سہولیات غریب کے لیے ناپید ہیں، اسے نیوکلیئر پروگرام میں قومی وسائل صرف کرنا دانش مندی نہ تھی۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو ایسے مواقع نظر سے گزرتے ہیں جن پر اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو انڈیا پاکستان کو کھا چکا ہوتا۔ تو دوستو، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سری لنکا ہو یا بنگلہ دیش، نیپال ہو یا بھوٹان، حتیٰ کہ مالدیپ، ان سب کو بھارت نے ایٹمی قوت بن کر اپنی تفیلی ریاست اس حد تک بنا رکھا ہے کہ بنگلہ دیش جیسا مسلمان ملک اپنی کرکٹ ٹیم بھیجنے کا اعلان کر کے بھی بھارتی آنکھ کے اشارے پر یہ اعلان واپس لے لیتا ہے۔ جب سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی توازن قائم ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان ایٹمی بموں کی تعداد اور کوالٹی میں بھارت پر برتری اور پاکستان کے میزائلوں کے 100% ہدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت نے بھارت کے مقابلے میں وطن عزیز کو محفوظ بنا دیا ہے، اور اس حد تک محفوظ بنا دیا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، پھر بھی اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسے بار بار جنگیں لڑنا پڑیں۔ پاکستان اپنے زیادہ سے زیادہ وسائل عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے اور انہیں خوراک، تعلیم اور علاج معالجے سمیت زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے پر صرف کرنے کا شدت سے آرزومند ہے، مگر دہشت گردی اور بیرونی جارحیت کے خطرات کی موجودگی میں اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتا۔ مختلف اسباب کی بنا پر اس کی سلامتی کے لیے خطرات آج بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ جدید ترین کروز میزائل رات کے کامیاب تجربے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ ایٹم بم کی تیاری کے ابتدائی حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت حالات انتہائی نامساعد تھے، کیونکہ اس قسم کے کام کی تعلیم اور ٹریننگ نہ تو کسی کالج اور یونیورسٹی میں دی جاتی ہے اور نہ ہی اس موضوع تک اس کے انتہائی خفیہ ہونے کی وجہ سے رسائی ممکن ہے۔ آج کل تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے، جس سے کام کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے، لیکن آج سے 44 سال پہلے یہ چیزیں دسترس سے باہر تھیں، حتیٰ کہ ایک فوٹو کاپی مشین تک نہیں تھی، ایک ٹوٹی پھوٹی فورڈ ویگن ٹرانسپورٹ تھی اور ایک تاریک اور بدبودار کمرہ لیبارٹری تھا جس میں بیٹھنے کے لیے 4 کرسیاں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں، جہاں پر بیٹھ کر ایٹمی سائنسدانوں نے ایٹم بم بنایا تھا۔ لوگوں کی تان اس کے علاوہ تھی کہ ایک ملک میں جہاں توپ کا گولہ تک بنتا نہیں، وہاں ایٹم بم کہاں سے بن جائے گا۔ گورنمنٹ کو بھی شاید یقین نہیں تھا کہ یہ کام ہو جائے گا، اس وجہ سے فنڈز کی فراہمی بھی کوئی خاص نہیں تھی، اگر تھی بھی تو ایک چیز، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور جذبہ صادق کہ یہ بقا کی جنگ ہے اور اس جنگ کو لڑتے ہوئے یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے یا پھر مر مٹیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ان باتوں کا تذکرہ محض اس لیے کیا ہے کہ قوم کو یہ معلوم ہو کہ سائنسدانوں اور انجینئرز نے کتنی خاموشی سے انتہائی نامساعد حالات میں کام کیا۔ اگر 28 مئی کے واقعات پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر محنت، لگن
اور ایمانداری سے کام لیا جائے تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہیں، لیکن امریکہ اور اس کے بھارتی خواری ہمیں مسلسل کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خالق اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کا جوہری پروگرام امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ محفوظ ہے۔ پاکستان نے ایٹم بم کی تیاری کا کام شوقیہ طور پر شروع نہیں کیا، بلکہ عالم مجبوری میں پاکستانیوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ایٹمی طاقت حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کی۔ اس خواہش کا واحد محرک بھارت کا جارحانہ رویہ تھا۔ بھارت نے پاکستان کو دو لخت کر کے ثابت کیا کہ پاکستان کا خوف بے سبب نہیں تھا۔ بھارت کو جب بھی موقع ملتا پاکستان کے باقی حصے پر بھی مہم جوئی سے باز نہ رہتا۔ اس لیے پاکستان نے ایٹمی طاقت کے حصول کا فیصلہ کیا اور ایک مختصر عرصے میں یہ معجزہ کر دکھایا۔ بھارت کو پاکستان پر جارحیت کی دوبارہ جرأت نہ ہو سکی۔ بھارت کی اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے عالمی طاقتیں پاکستان کے ایٹم بم کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان بار بار کہتا چلا آیا کہ اس کی جوہری صلاحیت جارحیت کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے ہے۔ بھارت پاکستان کی جوہری طاقت کو ایک فریب اور سراب کہہ کر ایٹمی جنگ کے خطرات کو مزید بڑھا رہا ہے۔ پاکستان اس وقت بھارت کے ساتھ کئی محاذوں پر حالت جنگ میں ہے۔ گویا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت دشمنی کا تعلق ہے۔ امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی سے منسلک سائنسدانوں کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا بھارت ہر سال اربوں ڈالر جھونک کر خطے میں اسلحے کی دوڑ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جوہری ہتھیاروں کے شعبے میں پاکستان سے پیچھے ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جوہری ہتھیار اور جوہری مواد روس اور امریکہ کے پاس ہیں۔